الرحمن الرحیم۔ اگر سر پر بال ہوں تو ان کو دھوتے رہو، کنگھی کرتے رہو، تیل لگایا کرو۔ اسی طرح داڑھی، یعنی اس کو دھو، کنگھا کرو، تیل لگاؤ۔ مگر ہر وقت کنگھی چوٹی میں رہنا واہیات بات ہے۔ بات بالکل صحیح اور صاف ہو گئی۔ دوستو، ہم میں سے کچھ لوگ سنتی بال جس کو کہتے ہیں، بڑے بڑے بال رکھتے ہیں۔ اب نہ ان کو دھوتے، کنگھا نہیں کرتے، بری طرح بکھرے رہتے ہیں وہ، تو آدمی تو اس سے برا لگتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سنت سے اور اس طرح کے بالوں سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ یہ تو اچھے نہیں لگتے بھائی۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجیے گا آپ داڑھی بہت مت بڑھاؤ، 4 انگل کے بعد کٹوا دو، بہتر یہی ہے، 1 مٹھی جس کو کہتے ہیں۔ اور صاف رکھو، صاف رکھو۔ بہت سے لوگ دھویں میں کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے وقت یہاں کچھ لگ جاتا ہے، وہ لگا ہی رہتا ہے۔ اچھی طرح دھو کے بال صاف ستھرے رکھو، تیل لگا کے، کنگھا لگا کے ایسے رکھو جو اچھی لگے داڑھی۔ یہ ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے گا اسلامی تعلیمات کی خوبیاں، اور یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے اچھی تعلیم ہے، عزت کی، راحت کی تعلیم ہے، یا ہمارے واسطے کوئی مشقت ہے، ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہے؟ نہیں، نہ ہمارے واسطے یہ مشقت ہے، نہ ہمارے واسطے بوجھ ہے، بلکہ یہ تو ہمارے واسطے اچھی تعلیمات ہیں۔ اگر بال سفید ہونا شروع ہو جاویں تو ان کو مت اکھاڑا کرو۔ لڑکوں کے سر مڑا دینا بال رکھنے سے بہتر ہے بچوں کے۔ اور چلو، آج کل طرح طرح کے جو بال کٹواتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، وہ ان کو دیکھ کر برے سمجھتا، برے لگتے ہیں، وہ اچھے نہیں لگتے۔ اب وہ شیطان نے، نفس نے، یہودیت نے اور دوسروں کی نقل نے عقل پہ پٹی باندھ دی، پتھر ڈال دی عقل پہ، اور اس کی نقل کرتے ہیں۔ کتنے برے لگتے ہیں، اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ہاں، اگر بال کٹواؤ تو کٹوا دو، نہیں کٹواتے رکھو تو یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ پورے سر پہ برابر رکھو، یہاں سے کٹوا دیے، یہاں سے کٹوا دیے، یہاں رکھ لیے، ایسے نہیں۔ بچے بھی رکھ سکتے ہیں، لڑکے بھی رکھ سکتے ہیں۔ عورت کے لیے مناسب ہے کہ ہاتھ میں مہندی لگاوے، اور کچھ نہیں تو ناخن ہی کو لگا لیا کرے۔ سوتے وقت سرما 3 سلائی دونوں آنکھوں میں لگا لیا کرو۔ گھر کو صاف رکھو، بلکہ گھر کے سامنے جو جگہ خالی رہتی ہے اس کو بھی صاف رکھو، وہاں بھی گندگی اور کوڑا کرکٹ جمع مت کرو۔ کبھی کبھی عطر لگا لیا کرو، اگر میسر ہے تو روزانہ لگا لیا کرو، نہیں تو خاص طور سے جمعے کے دن نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، تیل لگا کر، خوشبو لگا کر جب مسجد آنا چاہیے۔
گھر میں تصویر مت رکھو. اس سلسلے میں بہت ڈھیل ہو گئی، بہت لاپرواہی ہو گئی. اور لاپرواہی کچھ علماء کی طرف سے ہو گئی. ان کے ویڈیو، آڈیو، اخبار میں تصویریں، یہ سب چلنے لگا. اللہ عقل دے، سمجھ دے. مردہ لوگوں کی تصویریں وہ اس پر ڈالی جا رہی ہیں. میرے دوستو، کل بھی آج بھی تصویر حرام ہے، یاد رکھ لیجئے گا. کچھ لوگوں کے کہنے سے یہ حرام حلال نہیں ہونے کا، یہ سمجھ لو. اور جس طریقے سے وہ مجسمہ پتھر کا، لکڑی کا، پلاسٹک کا، جو بھی بنایا جاوے وہ حرام ہے. ایسے کپڑے پر، کاغذ پر جو تصویر بنائی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے. اور جس طرح کاغذ، کپڑے پر تصویر بنائی جاتی ہے وہ حرام ہے، ایسے ہی ڈیجیٹل جس کو کہتے ہیں، موبائل وغیرہ میں فوٹو یا ٹی وی میں، اس میں یہ بھی حرام ہے. اس کو خوب سمجھ کے رکھیو. عرب ممالک میں جو علماء ہیں اور مخلص اور صحیح علماء ہیں، ان کے نزدیک بھی تصویر حرام ہے. میں نے خوب پڑھا ہے اور اچھی طرح پڑھا ہے. البتہ وہاں پر کچھ سرکاری لوگ ہیں، عہدوں پر رہنے والے لوگ ہیں، اور وہ علماء بھی ہیں، وہ اس قسم کی چھوٹ دیتے ہیں. یعنی مخلص اور اپنے علم پر عمل کرنے والے علماء ادھر بھی اس کو جائز نہیں کہتے. اور ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس میں تو کوئی پکا عالم نہیں کہ یہ نہیں کہتا کہ تصویر جائز ہے، کوئی سی بھی قسم کی تصویر جائز ہے. یہ یاد رکھیے گا. خام خواہ کی باتیں اڑا رکھی ہیں، اور جو اڑا رکھی ہیں. اب رہ گئی بات کہ کچھ علماء یوں کہتے ہیں، کچھ علماء یوں کہتے ہیں. میرے دوستو، کہ کون سا حکم ایسا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا؟ ہر میں کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاوے، جو اس کی مرضی ماوے کہہ دے. اس واسطے تصویر مت رکھو. ضرورت کے وقت اور ضرورت کے بقدر جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں. چاہے وہ مولانا گھمن صاحب ہو، چاہے وہ طارق مسعود ہو، اور وہ کوئی بھی ہو، ان کے کہنے سے تصویر حلال نہیں ہو جاوے گی، یہ یاد رکھنا. اور جس طریقے سے تصویر رکھنا حرام، ایسے ویڈیو وغیرہ سے وعظ و تقریر سننا بھی حرام، جائز نہیں ہے. دارالعلوم کا فتویٰ موجود ہے. اسی طریقے سے اپنے گھروں میں یادگار کے طور پر تصویر رکھ لیتے ہیں، جائز نہیں ہے. یہ ہے. حدیث پاک میں آیا ہے، صاف صاف آیا ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے اور جس میں تصویر ہوتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ کچھ کھیل ہیں، چوسر، گنجفا، شطرنج، یہ حرام ہے، نہیں کھیلنے چاہیے. اسی طریقے سے راگ باجا، جس کو موسیقی کہتے ہیں، ساز کہتے ہیں، یہ حرام ہے. یہ سب چیزیں منع ہیں اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اب آگے چلتے ہیں. یہ مضمون اور یہ بات پوری ہو گئی. دوستو، بات سن لینی چاہیے. اگر وہ کمی خامی اپنے اندر موجود ہے تو دور کر لینی چاہیے، اور نہیں موجود ہے تو ایک علم حاصل ہو جاتا ہے. اگر کوئی دوسرا شخص
اس کے خلاف کہنے لگے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے تو اس طرح سن رکھا، بھائی بات صحیح ہے، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہ دین ہے، اور وہ ہمیں سیکھنی چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، بس یہ سمجھ لو آپ۔ دوا کرنے کی اجازت ہے، بلکہ دوا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، پہلے تو میں دوا سے متعلق ہی بتا دوں، پرہیز کرو، اچھی غذا کھاؤ، دوائی کھاؤ، ورزش کرو، بہرحال تندرست رہو، اور تندرست رہنے کی فکر کرو، کوشش کرو، بد پرہیزی مت کرو، ایسی چیز مت کھاؤ جس سے بیماری ہو سکتی ہے یا بیماری بڑھ سکتی ہے۔ اور یہ دوا، پرہیز، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ توکل کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ دوائی کرو، اللہ نے بیماریاں پیدا کی اور ان کے لیے دوائیاں پیدا کی، دوائی کرو۔ اب آگے رہ جاتی ہے بات جھاڑ پھونک کی۔ ہاں تو دیکھو، اگر خلاف شرع جھاڑ پھونک نہ ہو تو جھاڑ پھونک کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، میں پہلے سے بار بار کہتا رہتا ہوں، اس سلسلے میں بھی مسنون دعائیں ہیں، وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ مسنون دعائیں ہیں، وہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور کچھ باتیں حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر الحمد شریف ہے، اس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، تندرستی دینے والی سورہ شفا بھی ہے۔ تو تندرستی کے زمانے میں بھی بہتر ہے، اور بیماری کے زمانے میں تو ضرور آپ اسے پڑھیے، اور اسی نیت سے پڑھیے کہ اللہ مجھے شفا دے دے، اور اپنے اوپر دم کر لیجئے، اپنے کھانے پینے کی کسی چیز پر دم کر کے اسے کھا پی لیجئے گا، یہ بھی درست ہے اور کرنا چاہیے، لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ یہ ایک عمل بتایا کرتے تھے ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، بلکہ طلبہ تک کو بتاتے تھے کہ روزانہ کیا کرو، یہ 11 مرتبہ الحمد شریف، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، اور 142 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پر دم کر لو، اپنے اوپر دم کر لو، پھر وقت ضرورت وہ پانی پیو، تو انشاءاللہ العزیز تندرستی رہے گی، شفا ملے گی۔ کبھی شیطان، کبھی اپنا نفس، کبھی کوئی اور دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ اتنے دنوں سے کر رہا ہوں کچھ ہوا تو ہے نہیں، فلاں آدمی ہے اور ایسا کرتا ہے اور وہ بھی بیمار ہے۔ تو میرے دوستو، اس دنیا میں بیماری ہی نہ آوے، بالکل تندرست رہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کچھ بھی علاج کرے، کچھ بھی دوا کرے، کچھ بھی دعا کرے، چونکہ یہ نظام الہی اسی طرح ہے کہ یہاں بیماریاں بھی آویں گی اور تندرستی بھی ملے گی۔ جیسا کہ آدمی کچھ بھی کر لے، بچپن سے جوانی آنی ہی ہے، اور جوانی سے بڑھاپا آنا ہی ہے، اور بڑھاپے کے بعد موت آنی ہی ہے، تو نظام الہی ہے۔ بات ہی ہوگی، رات بھی بات آئی تھی، اور انشاءاللہ پھر میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ جو بھی کوئی مشکل، جو بھی کوئی پریشانی،
آوے اس کو دل پر نہ لے لیا کرو، صبر اور برداشت کرو، صبر کرو، برداشت کرو۔ یقیناً اس میں بھی انسانوں کی بھلائی ہے، انسانوں کا نفع ہے۔ اور بیان کرتے ہیں علماء کرام، اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو ان کو پڑھیں، اور نہیں تو انشاءاللہ خود بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بہرحال دوائی کرو، پرہیز کرو، اس کی اجازت ہی نہیں بلکہ اس کا حکم اور ترغیب دی گئی ہے۔ مریض کو کھانے پینے پر زیادہ مجبور مت کرو، حرام چیز کو دوا میں استعمال مت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے حرام چیز میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے شفا نہیں رکھی۔ خلاف شرع تعویذ، گنڈا، ٹونا ٹوٹکا ہرگز مت کرو۔ اور دوستو، کچھ مولوی نما لوگوں نے، مولوی تو ہوتے نہیں وہ، اور چاہے ہوں بھی بہرحال، انہوں نے، کچھ عوام نے اس تعویذ گنڈے کو تو ایسا گورکھ دھندا بنا دیا ہے، تو میں یوں کہوں گا آپ اس کے پاس ہرگز نہ جائیں۔ جائز تعویذ گنڈا بھی مت کریں، جائز تعویذ گنڈا بھی مت کریں، اور بچیں بالکل اس سے۔ مسنون عمل ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ 11 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یہ بس ہر چیز کا اس میں علاج ہے۔ بری نظر کا بھی، جادو کا بھی، ٹونے ٹوٹکے کا بھی، سب چیزوں کا اس میں علاج ہے، اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسے پڑھو اور اپنے بچوں پر دم کر دیا کرو، اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، 1 مرتبہ قل هو اللہ احد، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو۔ سب چیزوں سے انشاءاللہ حفاظت ہے۔ سوتے وقت چارپائی پر لیٹ کر 1 مرتبہ قل هو اللہ احد، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو، ہاتھوں پر دم کرو اور پورے جسم پر پھیر لو، اور 3 بار ایسے ہی کرو۔ پھر آیت الکرسی پڑھو، اور اس کے بعد آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورت کے ختم تک یہ 2 آیتیں ہیں، انہیں پڑھو۔ سب چیزوں کا علاج اس کے اندر ہے۔ خود پڑھو، اپنے اوپر دم کرو، اپنے بچوں پر دم کرو، اپنے گھر بار پر دم کر دو، پھونک مار دو، انشاءاللہ آپ کو تعویذ گنڈے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی۔ حتی الامکان، جہاں تک ہو سکے معدے کی اصلاح رکھو اور معدے کی حفاظت کرو۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں، بولے جاتے ہیں اکثر، اپنا پیٹ صحیح رکھو۔ اور پیٹ صحیح رکھنے کا کیا مطلب؟ جو موافق ہے وہ کھاؤ، جو موافق نہ ہے وہ مت کھاؤ، کم کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ بد ہضمی ہو جاوے تو کوئی ہضم کی دوائی کھا لو، قبض ہو جاوے تو دوائی کھا لو، لاپرواہی مت کرو، خاص طور سے پیٹ کی طرف سے۔ یہ ہے، اور یہ ایک حدیث پاک حقیقت حاصل اور ترجمہ ہے، یہ کہتے ہیں جی۔ بات تو دوسری چل رہی ہے، لیکن میں آپ کو قصہ بھی سناؤں اور اس سے آپ کو بہت کچھ معلوم بھی ہوگا۔ جی ہاں، معدے کی شکایت، گیس کی شکایت اکثر لوگوں کو رہتی ہے، مجھے بھی تھی کیا ہے، تھی بھی اور ہے بھی۔ اس کی وجہ سے دل میں اتنی گھبراہٹ رہتی تھی کہ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو پیر کانپنے لگے، اور تکبیر بھی کہنے لگے تو ڈر لگنے لگا،
یہ صورت تھی. دوائی وغیرہ تو کھاتے ہی تھا، لیکن بار بار آپ نے سنا کہ ہماری دوڑ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب تک تھی. وہاں جا کے ہم نے بتایا تو حضرت نے فرمایا کہ صبح کے وقت کچھ تیز چل لیا کرو. ہاں تو بہرحال یہ بھی ایک ہے. صبح کے وقت تیز چلنے سے تجربہ ہوا ہے کہ پیٹ میں ہوا نکل جاتی ہے، کچھ اوپر کو کچھ نیچے کو، اور آنتیں اپنا صحیح کام کرنے لگتی ہیں. تو یہ ہے بھائی اپنے معدے کی حفاظت کا کام کرو. اگر معدے میں بگاڑ ہو تو تمام بدن میں بیماریاں آ جاتی ہیں. یہ حدیث پاکی ہے. جن بیماریوں سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے تو جو شخص اس مرض میں مبتلا ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ لوگوں سے علیحدہ رہے تاکہ لوگوں کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچے. اب جس چیز سے نفرت، وہ لوگوں کو گھن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے. خاص طور سے لوگ کھانستے رہتے ہیں، بلغم نگلتے رہتے ہیں، کھانستے رہتے ہیں اور آس پاس تھوکتے رہتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اس سے گھن آتی ہے، نفرت ہے لوگوں سے. ہاں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کھانسی ہے، علاج کراؤ، اچھی طریقے سے علاج کراؤ، اور ایسے وقت میں الگ رہو اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اکثر ایسا ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. جی ہاں. ایسے ہی بعض آدمی کو نزلہ ہے، بس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے پہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چڑھا رہے ہیں اسے اوپر کو بار بار، چڑھا رہے ہیں اسے اوپر کو بار بار. تو ایسی چیزوں سے دوسروں کو گھن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہے اٹھ کر ناک صاف کر لو. اگر بار بار ایسا ہوتا ہے تو سب کے ساتھ دسترخوان پر مت بیٹھو، تنہا بیٹھ کر کھانا کھاؤ. علاج ہو جاوے، ٹھیک ہو جاوے پھر ٹھیک. یہ سنو پھر دوبارہ، جن بیماریوں سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے تو جو شخص ان بیماریوں میں مبتلا ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ لوگوں سے علیحدہ رہے تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے. یہیں تک بتاؤ، ایک مسئلہ آیا ہے. اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے، گھن آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز اپنے گھر پڑھے. مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بجائے اب نماز اپنے گھر پڑھے. مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. بدشگونی وغیرہ کا ماننا ایک قسم کا شرک ہے. یہ تو الحمدللہ ہمیں تو کچھ معلوم بھی نہیں ہے، نہ بدشگونی ہوتی نہ کچھ ہوتی، لیکن کچھ سنی سنائی سی بات ہے. ارے صبح صبح چھینک دیا، بس اب شام تک تو ایسا ہی رہے گا. یہ ہے بدشگونی. اور نہ معلوم کہاں سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں. تو کوئی چیز نہیں، بس یہ ہے. یہ یاد رکھیے گا. نجوم، رمل، ہمزاد کا عمل، یہ سب چیزیں ایمان کو تباہ کرنے والی ہیں. دیکھو، آپ نے اخبارات میں تو پڑھا ہوگا، خبروں میں ضرور سنا ہوگا، اس کے ستارے گردش میں ہیں اور ستاروں سے حساب لگا کے اب وہ مکھیہ منتری بنے گا اور وہ نہیں بننے کا. اس قسم کی پتہ نہیں کون سی چیزیں، کتنی چیزیں لوگ بتاتے ہیں اور ان چیزوں کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. عوام سمجھتے ہیں بڑا کمال ان چیزوں کو، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف دھوکہ
اور فریب ہے، یہ ہے۔ بہرحال اس سے کچھ نہیں، نہ کوئی فائدہ نہ کچھ۔ رمل یہ ایک لکیروں وکیروں کا حساب ہے، کچھ ہاتھوں کو دیکھ کے کچھ اس طرح کر کے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ بڑے چالاک، بڑے ماہر ہوتے ہیں، کچھ اٹکل اور اندازے سے، کچھ لوگوں سے جو ملتے رہتے ہیں اور ان کی بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، تو جو اکثر لوگوں میں ہوتی ہے وہ باتیں بتاتے ہیں۔ چلو یہ بات ہو گیا۔ اگر ڈراؤنا خواب نظر آوے تو بائیں طرف 3 بار تھتکار دیا کرو اور 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور جس کروٹ پر لیٹے ہو اس کو بدل دو اور اس کا کسی سے ذکر مت کرو، انشاءاللہ تعالی کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ حدیث پاک ہی کا ترجمہ ہے اور حدیث پاک ہی کی تعلیم ہے یہ سب۔ اب اس کے بعد میں خواب سے متعلق بھی کچھ بات بتا دوں۔ میرے دوستو، ایک خواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اور وہ عام طور سے اٹل ہوتا ہے۔ یہ خدائی فیصلہ وہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں مطلع کیا اور وہ اکثر و بیشتر اٹل ہوتا ہے۔ دوسرے، ایک یوں سمجھ لو آپ آسانی کے واسطے کہ ہماری روح جو ہے وہ جب ہم سو جاتے ہیں تو جسم میں کام کرنے سے اور جسم کو کنٹرول کرنے سے اس کو کچھ فرصت ملتی ہے اور اس کا تعلق عالم حقیقت سے ہو جاتا ہے، جہاں پر سب کچھ موجود ہوتا ہے وہاں ہو جاتا ہے، اور وہاں سے وہ کچھ جان لیتی ہے، دیکھ لیتی ہے، اور وہ پھر کسی شکل میں کسی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ تو اس کو بتاؤ، یہ خواب، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں، چاہے سچا بھی ہو لیکن کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھو جیسا کہ کوئی شخص کسی کو دیکھ کے یوں کہہ دے کہ بھائی تو مرنے والا ہے، پھر اس کا علاج کیا جاوے اور علاج ٹھیک ہو جاوے اور وہ تندرست ہو جاوے۔ تو جو حالات ہوتے ہیں نا، بس وہ حالات معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ اگر وہ خواب سچا بھی ہے اس کی تعبیر ہی ظاہر ہو۔ حالات بدلیں گے، وہ بدل جائے گا۔ پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا سکا نہیں سمجھا سکا۔ چلیے، علماء کرام اور سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے مختصر لفظ میں، خواب جو ہے وہ اپنی ذات میں مؤثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ حالات کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی گھبرانے کی، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے، یہ بھی یاد رکھو، نہ بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہو ہی جاوے گا۔ اس واسطے جب کوئی خواب دیکھو تو خاص طور سے صبح کو بیدار ہو کر یہ دعا کر لیا کرو، اے اللہ اس میں جو خیر ہے وہ مجھے عطا فرما، اور اس میں جو شر ہے، برائی ہے، اس سے میری حفاظت فرما۔ بس اگر وہ حالات رہے اور وہ بھلائی آپ کے مل جاوے بڑی اچھی بات ہے، حالات بدل جاویں اور وہ نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طریقے سے برائی، حالات اسی طرح کے رہیں گے اور وہ شر اور نقصان آپ کو پہنچ جائے گا، حالات بدلیں گے وہ شر نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسی واسطے اکثر و بیشتر میں کہتے ہیں اگر کوئی برا خواب دیکھا، بھائی کچھ صدقہ خیرات کر دو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے خیرات کی برکت سے اس مصیبت کو اور اس برائی کو ٹال دے۔
اور اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے، اس تکلیف سے بچا لے۔ یہ دو بات بتائی میں نے۔ اور تیسری بات اور ہے، آدمی اس کو محسوس نہیں کرتا، جو آدمی کے اندر ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، دماغ میں ہوتا ہے، وہی اس کو نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے خواب سے کچھ زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس یہ کام کر لینا چاہیے۔ آنکھ کھل جاوے تو بائیں طرف تھتکار دو، ایسے کر دو 3 مرتبہ، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور کروٹ بدل کے سو جاؤ، انشاءاللہ کچھ نہیں۔ خواب کی تعبیر ہر کسی سے معلوم نہ کرو، بلکہ جو آپ کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو اور تعبیر سے مناسبت رکھتا ہو، اس سے تعبیر پوچھ لو۔ اور اس کا فائدہ وہی ہے کہ آدمی کا دل خوش ہو جاتا ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے، امید بڑھ جاتی ہے، تو اچھی بات ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی دوسری بات ہے تو وہ دعا کر لے گا، احتیاط برت لے گا، صدقہ خیرات کرے گا تاکہ اس سے بچ جاوے، بس اور کچھ نہیں۔ اگر خواب کہنا ہو تو ایسے شخص سے کہو جو سمجھدار ہو، دوست ہو، تاکہ بری تعبیر نہ دیں، کیونکہ اکثر تعبیر کے موافق ہو جاتا ہے۔ جھوٹا خواب کبھی مت بیان کرو۔ جھوٹا خواب بیان کرنا بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب